آڈیو بک کی بات کرتے ہیں ہم. دیکھیں آڈیو بک جو ہے بیسیکلی اس کو ہم وہ وائس اوور تو نہیں کہیں گے جیسے ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. یہ ایک آڈیو بک کون لوگ سنتے ہیں؟ زیادہ تر کون ٹارگیٹ آڈینس ہوتے ہیں ہمارے؟ آڈیو بک پہ کام انٹرنیشنلی تو بہت ہو رہا ہے. پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا لیکن اب تھوڑا بہت شروع ہوا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو بیچز نکل رہے ہیں یہ لوگ اس پہ کام کریں. جو کامیاب نہیں ہوتا اس کو شروع کریں. میں نے تو شروع کر دیا 1-2 سال سے. اچھا آپ بھی، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک پیراگراف پڑھیے گا. آخری لائن ہے نا، ہم نہ تعلق بنانا سیکھتے ہیں اور نہ ہی ختم کرنا. زندگی میں ہمیں صرف تعلق بنانا ہی نہیں، کبھی کبھی توڑنا یا ختم کرنا بھی پڑتا ہے. کچھ لوگوں میں تعلق توڑنے، چھوڑنے یا ختم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ لڑ لڑ کر وہ طاقت اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تعلق میں اس لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے خلاف کافی سارا مواد اکٹھا ہو جائے، اور جب تعلق ختم ہو تو وہ خود کو یقین دلا سکے کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، کچھ غلط نہیں کیا. آپ اتنے کی کر لیں پریکٹس، لیکن بعد میں پورے کی کریے گا. میں نے آپ کو 2 پیجز دیے نا، تو پہلے پیج کا جو آخری لائن ہے نا، ہم نہ تعلق بنانا سیکھتے ہیں اور نہ ہی ختم کرنا، یہاں سے شروع کریں. پیج کی پوری پکچر ہوگی نا آپ کے پاس. آخری لائن ہے نا، ہم تعلق بنانا سیکھتے ہیں اور نہ ہی ختم کرنا. ہم نہ تعلق بنانا سیکھتے ہیں اور نہ ہی ختم کرنا. زندگی میں ہمیں صرف تعلق بنانا ہی نہیں. 1 منٹ میم، دوسرے پیج پہ سوری اس لیے فلو ٹوٹ گیا. یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں. زندگی میں ہمیں تعلق بنانا ہی نہیں، کبھی کبھی توڑنا یا ختم بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں میں تعلق توڑنے، جوڑنے یا ختم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ لڑ لڑ کر طاقت اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تعلق میں اس لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف کافی سارا مواد اکٹھا ہو جائے، اور جب تعلق ختم ہو تو وہ خود کو یقین دلا سکیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا، کچھ غلط نہیں کیا. شاید تو آگے کچھ لائنز اور پڑھیں. کچھ لوگ تو یہ کام بھی خود نہیں کر سکتے، اور وہ دوسروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. لڑ کر تعلق توڑنا، چھوڑنا یا ختم کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے. مضبوط لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں راستے الگ کر لینے چاہیے، اور پھر عزت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچے، یہ کام کریں، اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. اب جہاں پہ ایک جملہ تھا نا جو کنٹینیوٹی میں آتا ہے، جی جی میم. اب ایک چھوٹا والا جو توجہ کا تحفہ میں نے کس کو دیا پتہ نہیں، ہوما خوش ہے، میں یہ پڑھ کے بتاتی ہوں. توجہ کا تحفہ: دوسروں کو چیزیں بطور تحفہ دینے کے بجائے توجہ کا تحفہ دیں. ان سے ان کے بارے میں بات کریں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں، انہیں معافی کا تحفہ دیں. کئی سالوں سے اپنے اندر سنبھال کر رکھی ان کی غلطی کو دل سے معاف کریں. دل کی صفائی سے نہ صرف اسے بلکہ اس سے جڑے سب دلوں کو سکون ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تحفے میں کیا چاہیے تو کہیں، میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی قبول کر لو، یہ تمہاری طرف سے میرے لیے بہترین تحفہ ہوگا. کہ اگر آپ بات دل کو چھونے والی کر رہے ہیں تو آپ کی آواز بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں نے مختلف لوگوں کو کچھ 2-3 اسکرپٹ ہیں جو تعلق کے ہیں، ریلیشنز کے ہیں. اب وہ تعلق کوئی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ہسبینڈ وائف کا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ہسبینڈ وائف والا وہ ہے جو مبشر کو گیا ہے. باقی 2 بھی اور بھی تعلق کے اسکرپٹ ہیں. تو آپ کا اپنے گھر والوں سے تعلق ہو، اپنے دوستوں سے ہو، اپنے سرکل میں ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو. یہ ماہر نفسیات کی ڈائری بک ہے ایک، اور یہ ماہر نفسیات ہیں جنہوں نے لکھا ہے. تو اب آپ سب لوگ 1 by 1 اپنا اسکرپٹ ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں ٹھیک کراؤں.
پھر دوبارہ پریکٹس کریے گا. جن کا زیادہ لمبا اسکرپٹ ہے تو آپ سب صرف ایک ایک پیراگراف لیں, پورا پورا نہیں پڑھیے گا. جی میم. ٹھیک ہے. اب یہ کس کے پاس ہے؟ تعلق کا تجزیہ کریں. یہ میم میرے پاس ہے, نازشہ یو. تعلق کا تجزیہ کریں. ریلیشن انالیسس کریں کہ وہ موسمی تعلق ہے یا مستقل. کوشش کریں کہ تعلقات موسمی کے بجائے مستقل والے بنائیں, کیونکہ موسمی تعلق کو جتنا مرضی وقت دیں, اس پر جتنی مرضی محنت کر لیں, موسم کے ختم ہوتے ہی یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے, سارے جذبات ضائع ہو جاتے ہیں. آپ پڑھ اچھا رہی ہیں, لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا کہ سول جو ہوتی ہے اس رائٹ اپ کی اور آپ کی اپنی وہ میچ کر رہی ہے. جب تک آپ وہ بات دل سے نہیں بولیں گے وہ دل تک نہیں جائے گی, وہ مانی بھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنی دوبارہ پریکٹس کریں, پھر میں دوبارہ آپ سے یہ پیراگراف سن لوں گی, اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے پورے اسکرپٹ کی پریکٹس کریے گا. زینب سنائیں. نہیں زینب نہیں بلکہ رجا. خوشگوار تعلق بنانے کے طریقے, یہ کس کے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے. آپ یہاں تک سنائیں. یہ شروع میں 2 لائن ہے اور نیچے 3 لائن ہے, یہ 5 لائنیں سنائیں. میم اس میں ٹائٹل بھی پڑھنا ہوتا ہے نا؟ ہاں ٹائٹل بھی پڑھیں گے, ٹاپک جو ہے ہیڈنگ. پڑھ. خوشگوار تعلق بنانے کے طریقے. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. اگر کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو تو اسے ان طریقوں پر عمل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھی کو کیا پسند اور ناپسند ہے. جو اسے پسند ہو اسے کرنے اور جو ناپسند ہو اسے نہ کرنے کی کوشش کریں. جو نیچے والی لائنز ہیں یہاں کے آپ ٹھیک ہو گئی تھی. جو پہلے کی 2 لائنز ہیں اس میں تھوڑا صحیح نہیں لگ رہا تھا. اچھا خوشگوار جو ہے نا, خوشگوار نہیں ہے, خوشگوار. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. اگر کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو تو اسے مختلف طریقوں پر عمل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ورڈنگ تھوڑی چینج کر لیں کیونکہ یہ کتاب میں لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان طریقوں سے, لیکن ہم کیونکہ آڈیو بک کے لیے پڑھ رہے ہیں, ٹاکیٹو میں ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, پرنٹ میں کچھ اور ہوتے ہیں. اب مختلف طریقے کر لیں. پہلی لائن آپ کی ٹھیک نہیں تھی, بعد میں آپ ٹھیک ہو گئی تھی. اب ٹھیک طریقے سے پڑھیں. اور خوشگوار نہیں, خوشگوار. خوشگوار تعلق بنانے کے طریقے. پھر وہی خوشگوار. لو میں خوشگوار. خوشگوار تعلق بنانے کے طریقے. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. اگر اچھا کبھی سنیں, کسی کے آپ جتنے صحیح پازز لیں گے نا اتنا آپ ایکسپریشن دے پائیں گے. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. پازز دیں جہاں ضروری ہے. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. اگر کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب. زینب آپ نے پاز دیا, آپ بالکل نان سیریس والی ٹون پہ آ گئی. خوشگوار بناتا ہے, یہ انٹرسٹنگ سٹوری نہیں ہے, یہ بڑی ٹچی وہ ہے اسکرپٹس ہیں کہ جو زندگی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے بات کی ہے تو. خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. اگر کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو تو اسے مختلف طریقوں پر عمل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے. باڈی لینگویج یوز کریں. میم فون ہاتھ میں تو ذرا میں ریسپیکٹ ہوئی. ایک کام کریں, اگر سسٹم سامنے ہے تو لاگ ان کر لیں واٹس ایپ. واٹس ایپ کیسے نا, میں لیپ ٹاپ پہ جی لیپ ٹاپ سے لے رہی ہوں اور فون پہ آپ کا یہ تو واٹس ایپ لاگ ان کر لینا, آپ کی یہ آ جائے گی اس میں.
جی جی تو اسی پہ ہی ہے میم، واٹس ایپ پہ ہی ہوں، لیپ ٹاپ میں واٹس ایپ نہیں ہے جی. واٹس ایپ بند نہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے بات. آپ واٹس ایپ پہ کھولے نا اس شفٹ کو. جی واٹس ایپ پہ کھولا. لیپ ٹاپ پہ واٹس ایپ کھولے. اچھا سوری میم، لیپ ٹاپ پہ واٹس ایپ نہیں ہے میرے پاس، میرے ہاتھ میں ہے موبائل میں. وہاں بھی کھول لے نا. چلیے میم میں نہیں جب تک آتا. وہ چیک نہیں نہیں رک آتا جائے. ابھی. نہیں آتا رک جائے ابھی کرواتی ہوں نا. وہ ویب واٹس ایپ ویب کھولے، گوگل پہ جائیں جلدی فٹافٹ جائیں گوگل پہ. ایک سیکنڈ. جی واٹس ایپ ویب لکھیں. جی واٹس ایپ ویب لکھ لیا؟ آ رہا ہوگا سب سے اوپر. جی کھولیں. جی میم آپ. کھل گئی. اب جلدی سے واٹس ایپ پر آئیں. واٹس ایپ کھولیں. واٹس ایپ کھولیں. جی کھلا میم. کھلا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ جو 3 ڈاٹس بنے نا کال کے اوپر، یہ کھولیں. جی لنک ڈیوائس لکھا ہوا ہے، کریں. صحیح ہے. لنک کا ڈیوائس کریں. یہ آیا جی ہو کیمرہ؟ گیا. کیمرہ جی آ گیا. اس کو وہ کر لیں، اسکین کر لیں. ہو گیا. میم ایک سیکنڈ. نہیں ہٹائیں نہیں، اس کو کر کے رکھیں جب تک وہ لاگ ان ہو نہ جائے. اس کو جی جی سیٹ کریں. ہوا؟ میم یہ آپ کی ایک منٹ ویڈیو میں سائڈ پہ کر لوں. ہاں ہاں وہ کچھ نہیں ہوگا، وہ چلتی رہے گی. اس کو منیمائز کر دیں. ہو گیا. ہاں جی بس اب وہاں پہ آپ کھول لیں اسکرپٹ اور سامنے دیکھ کے پڑھیں. جی 1 منٹ رکیے گا.